میں نے زندگی میں بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن ایک خواب ایسا تھا جسے میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ ایک خاموش خواب جو میرے دل میں بچپن سے بسا ہوا تھا۔ وہ خواب تھا زید۔ میں بچپن سے انہیں بہت پسند کرتی تھی، نہیں شاید پسند سے بڑھ کر میں کچھ کرتی تھی۔ میں ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن میری محبت ہمیشہ خاموش رہی۔ میں نے کبھی ہمت نہیں کی کہ ان سے کچھ کہہ سکوں، میں صرف دور سے انہیں دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھی۔ جب وہ ہنستے تو مجھے لگتا تھا کہ دنیا خوبصورت ہے، اور جب وہ اداس ہوتے تھے تو میرا دل بے چین ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہم بڑے ہوتے گئے، اور پھر قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ میری شادی انہی سے ہو گئی۔ جس دن میں دلہن بنی تھی نا، تو اس دن مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس انسان کو میں نے برسوں خاموشی سے چاہا، آج وہی شخص میرا شوہر بن چکا ہے۔ لیکن شادی کے بعد بھی میں نے کبھی ان سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میرے دل میں ہمیشہ ایک ڈر رہتا تھا، کہیں وہ میری محبت کو مذاق نہ سمجھیں، کہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ میں ضرورت سے زیادہ جذباتی ہوں۔ زید بہت کم بولنے والے انسان تھے۔ وہ اپنی فیلنگز کبھی جلدی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ میرا خیال رکھتے تھے، میری عزت کرتے تھے، لیکن کبھی کھل کر محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے، اور شاید یہی چیز مجھے اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ میں ہر دن ان کے لیے کچھ خاص کرنے کی کوشش کرتی، کبھی ان کی پسند کا کھانا بناتی، کبھی ان کے کپڑے خود پریس کرتی، کبھی رات دیر تک ان کا انتظار کرتی، اور جب وہ تھکے ہوئے گھر آتے تو میں چپکے سے ان کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیتی۔ میرے لیے ان کی ایک مسکراہٹ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی تھی۔ پھر اچانک ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان آیا۔ زید شدید بیمار ہو گئے۔ شروع میں ہمیں لگا معمولی بخار ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ وہ کمزور ہونے لگے، ہنسنا چھوڑ دیا، گھر خاموش سا ہو گیا۔ میں ہر وقت خوف میں رہتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر ان کی تیمارداری کرتی، دوائیوں کے وقت یاد رکھتی، ان کے ماتھے پہ ٹھنڈی پٹیاں کرتی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ سو جاتے اور میں ان کے پاس بیٹھ کر انہیں دیکھتے ہوئے روتی۔ میں اللہ سے صرف ایک دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میری زندگی لے لے، مگر انہیں ٹھیک کر دے۔ ان دنوں مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت صرف خوشیوں میں ساتھ دینے کا نام نہیں، محبت اصل میں کسی کے درد میں ٹوٹ جانے کا نام ہے۔ ایک رات زید کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ہم انہیں فوراً اسپتال لے گئے۔ میں پورا راستہ روتی رہی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بار بار یہی کہہ رہا تھا یا اللہ انہیں کچھ نہ ہو۔ اسپتال کی سفید دیواریں، ڈاکٹرز کی بھاگ دوڑ، مشینوں کی آوازیں، وہ رات آج بھی مجھے یاد ہے۔ میں اسپتال کے ایک کونے میں کھڑی مسلسل دعا کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹرز باہر آئے تو میں ڈرتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا اب خطرہ کم ہے، لیکن انہیں بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ میری جان میں جان آئی، میں سجدے میں گر کر رونے لگی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ انسان جس سے سچی محبت کرتا ہے نا، اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا۔ پھر آہستہ آہستہ زید کی طبیعت بہتر ہونے لگی، انہوں نے دوبارہ ہنسنا شروع کیا، گھر میں پھر سے رونق لانے لگی، اور میں ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی۔ ایک دن شام کے وقت وہ بالکنی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، ہوا بہت خوبصورت چل رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس دن پہلی بار میں نے فیصلہ کیا کہ میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے دھیرے سے کہا زید مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا میں آپ کو بچپن سے پسند کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا نہیں، صرف پسند نہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہوں۔ وہ بس میری طرف دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ میں گھبرا گئی، میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا آپ بھی کچھ بولیں نا پلیز، کچھ تو بولیں۔ وہ ہنسنے لگے اور بولے تم پاگل ہو، بالکل پاگل ہو۔ ان کی وہ ہنسی آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ اس دن کے بعد میں روز ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی، کبھی میسج میں، کبھی چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھ کر، کبھی ان کی پسندیدہ چائے بنا کر، اور وہ باہر بار بار صرف مسکرا دیتے۔ لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خواہش ابھی بھی باقی تھی۔ میں ان کی زبان سے محبت کے الفاظ سننا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی وہ ایک بار کہیں میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا۔ بارش ہو رہی تھی، ہم دونوں کمرے میں بیٹھے تھے، لائٹ چلی گئی تھی، صرف ہلکی سی کینڈل جل رہی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی تھی، اچانک انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔
انہوں نے بہت آہستہ آواز میں کہا تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں خاموش ہو گئی، سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ پھر انہوں نے کہا تم ایک بہت ہی اچھی انسان ہو، بہت اچھی لڑکی ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں میں نے کیا ایسا اچھا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے تم جیسی بیوی دی۔ اب میں خود کو روک نہ سکی، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں فوراً ان کے گلے لگ گئی، وہ گھبرا گئے اور بار بار پوچھنے لگے ارے کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور میں روتے ہوئے ہنسنے لگ گئی۔ پھر میں نے انہیں بتایا اس ایک جملے کو سننے کے لیے میں نے کتنے سال انتظار کیا۔ وہ خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے مجھے اور مضبوطی سے اپنے قریب کر لیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی ہو۔ دنیا کی سب سے خوبصورت فیلنگ وہ ہوتی ہیں جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا وہ بھی آپ کو اسی شدت سے چاہنے لگے۔ اس رات ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، اپنے خوابوں کے بارے میں، اپنی پرانی یادوں کے بارے میں اور ان خاموش جذبات کے بارے میں جو ہم دونوں برسوں سے دل میں چھپائے بیٹھے تھے۔ اور اس طرح ہماری زندگی میں پہلی بار محبت نے لفظوں کی شکل اختیار کی، ورنہ اس سے پہلے ہم دونوں صرف خاموشی سے ایک دوسرے کو ہی چاہتے تھے۔ جب زید مکمل طور پر صحت یاب ہو کر دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے گھر میں بہار واپس آ گئی ہو۔ پہلے جو گھر دعائیوں کی خوشبو، خاموشی اور فکر سے بھرا رہتا تھا، اب وہاں پھر سے ہنسی کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ زید اب پہلے کی طرح ہنسنے لگے تھے، کبھی میرے ساتھ مذاق کرتے، کبھی اچانک میرا ہاتھ پکڑ کر کہتے اتنی فکر کیوں کرتی ہو میری؟ اور میں ہر بار صرف مسکرا دیتی، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بغیر بھی اندر سے کتنی ڈر گئی تھی۔ ان کی بیماری کے دنوں میں مجھے ایک بات سکھا دی تھی کہ میں ان سے صرف محبت نہیں کرتی، میں تو ان کے بغیر جینے کا بھی نہیں سوچ سکتی۔ ہر دن ان کے قریب رہتے رہتے میری محبت اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن میں آج بھی اپنے دل کی بات کھل کر نہیں کر پائی۔ میں کئی بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر پریکٹس کرتی کہ آج زید کو سب بتا دوں گی، انہیں بتاؤں گی کہ میں بچپن سے انہیں کتنا پسند کرتی تھی، کہ میں نے صرف ہمیشہ انہی کو چاہا ہے اور میری دعاؤں میں ہمیشہ انہی کا نام رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ میرے سامنے آتے میری زبان خاموش ہو جاتی، اور پھر ایک شام میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ چائے پی رہے تھے، آسمان کو دیکھ رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور میں دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان کو نا اپنی خوشی پر یقین نہیں آتا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ جس انسان کو میں نے برسوں دل میں چاہا تھا، آج وہ میرا شوہر تھا، میری زندگی تھا۔ اس دن نہ جانے کیوں میرے دل نے کہا اگر آج بھی نہ بتایا تو شاید کبھی بھی نہ بتا پاؤں گی۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا آؤ یہاں بیٹھو۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، لیکن میری دھڑکن بہت تیز تھی۔ اور اس رات کے بعد واقعی میری زندگی بدلنے لگی تھی۔ پہلے جہاں ہمارے درمیان صرف خاموشیاں تھیں، صرف خاموش محبت تھی، اب وہاں لفظ بھی تھے، احساس بھی، اور پہلے سے زیادہ اپنائیت بھی۔ زیادہ پہلے سے بہت مختلف ہو گئے تھے، وہ ہر چھوٹی بات پر میرا خیال رکھتے۔ اگر میں تھوڑی دیر خاموش ہو جاتی تو فوراً پوچھتے کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور میں دل ہی دل میں مسکرا دیتی، کیونکہ یہی کیئر تو میں برسوں سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ صبح جب وہ آفس جانے لگتے تو جان بوجھ کر مجھے آواز دیتے میرا رومال کہاں ہے؟ حالانکہ رومال ہمیشہ وہیں رکھا ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی وہ صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ میں مصنوعی غصے سے کہتی آپ خود بھی تو ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ ہنس کر کہتے نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، تو مجھے کام کر کے دو، یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور ان کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل کی میں اتر جانے لگی۔ پہلے میں محبت صرف محسوس کرتی تھی، اب میں اسے جینے لگی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، زید خاموشی سے آئے اور پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں نے چونک کر کہا کیا ہوا؟ وہ بولے بس تمہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا دل دھڑکنے لگا، میں نے شرماتے